علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بآواز بلند جی لگا کر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى الجود والکرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ صلوا علیہ صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت خیر الامم کا نور قربانی میں ہے، سنت خیر الامم کا نور قربانی میں ہے، اور خلیل اللہ کا دستور قربانی میں ہے۔ تیری نیت گر ریا سے دور قربانی میں ہے، تیری نیت گر ریا سے دور قربانی میں ہے، پھر یقیناً فائدہ بھرپور قربانی میں ہے۔ اور جان لے تیرا دکھاوا کچھ نہیں کام آئے گا، جان لے تیرا دکھاوا کچھ نہیں کام آئے گا، زندگی کا ذائقہ مستور قربانی میں ہے۔ اور از نگاہ شرع قربانی تیری مردار ہے، بد عقیدہ گر تجھے منظور قربانی میں ہے۔ بے توقف حرمت اسلام پر ہوگی فدا، ذات مومن آج بھی مشہور قربانی میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کرو۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے اور اپنی خواہشات کے نام پر قربانی کرتے تھے، لیکن حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے ہی قربانی کرو اور اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو۔ یہاں ایک بات ذکر ضرور کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ارشاد فرمایا تو فصلی پہلے کہا کہ پہلے نماز پڑھو، اور فقہاء و محدثین و مفسرین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس آیت مقدسہ بلکہ پوری سورہ کوثر کی جو تفسیر فرمائی، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، اس کوثر سے مراد نہر کوثر بھی ہے، اس کوثر سے مراد سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان بھی ہے۔ اسی کوثر کے مطابق بہت ساری تفصیلات ہیں، ان تفصیلات کو درگزر کرتے ہوئے فصلی لربک وانحر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، تو یہاں رک کر میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب فرما کر کہا ہے، محبوب نماز پڑھو۔ اس نماز سے مراد عید کی نماز ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز، اور دوسری اور بھی تفاسیر ہیں، لیکن مسلمانوں جہاں قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، اس قربانی کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ تم نماز پڑھو۔ یہ نماز نہ صرف عید الاضحیٰ کی نماز ہے بلکہ ہر وہ نماز جو تم پر فرض کی گئی ہے ان ساری نمازوں کو تمہیں پڑھنا ہوگا، اور جو قربانی استطاعت ہونے کی حیثیت سے تم پر فرض ہے، واجب ہے، اس واجب کو، اس وجوب کو ثابت کرنے کے لیے قربانی کرنی ہوگی۔ اور کیسی قربانی کرو؟ ریا والی نہیں، دکھاوے والی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت چاہنے کے لیے قربانی کرو۔ اور حضور فرماتے ہیں وہ قربانی کیسی ہوگی؟ جس نے لحیم شہین مضبوط ترین اور محفوظ اچھا خاصا اگر جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا تو کل قیامت کے دن پل صراط پر یہ ذبح کرنے والا جانور اس کے لیے سواری کا کام کرے گا۔ اب جسے چاہے وہ خوش دلی سے قربانی کرے، لوگ چاہتے ہیں دکھاوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ اور یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہے، ایسی مقبول ہے کہ ابھی قربانی کرنے والے نے قربانی کیا نہیں بلکہ صرف چھری پھیرا ہے، اور جیسے ہی وہ ذبح ہونے والے جانور کے قطرات خون ابھی زمین پر چھوتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔
اور یہ فصلی لربک ونحر، نحر کرو، نحر کسے کہتے ہیں؟ جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں، بکری ہے، بکرا ہے یا گائے اونٹ ہے، بلکہ گائے اور بھینس وغیرہ کو ہم چھری پھیرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، نحر نہیں کرتے۔ اور نحر کسے کہتے ہیں؟ وہ ایسا اوزار، ایسا بھالا جو دو طرفہ تیز دھار کا ہوتا ہے، اس کا انداز اس کا کوئی ماہر ہوتا ہے، جیسے کہ اونٹوں کے ساتھ تو کیا جاتا ہے، وہ نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بٹھا کر کے اونٹ کو ذبح کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا نہیں، نہر کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے کے بائیں والے پیر کو باندھ دو، 3 پیر پر، 3 قدم پر، 3 ٹانگ پر کھڑا کرو، اور اس طرح سے اس کو اس مقام پر مارو جہاں پہ اسے مارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اسی اوزار سے کہ اسے جب نہر کیا جاتا ہے تو وہ اندر جائے گا، اور اس کا ماہر ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے ادھر کروں تو کتنی رگیں کٹ جائیں اور ادھر کروں تو کتنی رگیں کٹ جائیں، اس کو کہتے ہیں نہر کرنا۔ لیکن ہم جو عام طریقے سے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں وہ حقیقت میں ذبح کرنا ہے۔ ہمارے یہاں اونٹ کی قربانی بند ہو گئی، لیکن اس زمانے میں مجھے معلوم ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ یہاں لمبی اونٹ کی گردن ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اپنا دماغ بھڑا دیا اور کہا اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے اس لیے 3-3 4-4 جگہوں سے قربانی ہونی چاہیے، ذبح ہونا چاہیے۔ حقیقت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، حکم وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم وہی ہے، پیغام وہی ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ آج فصلی لربک ونحر ہے، آج وہ دن ہے کہ آج جو کوئی اللہ کی بارگاہ میں خوش دلی سے قربانی کر رہا ہے اسے نیکیاں ہی نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جب ذبح کرو تو اپنی انا کو بھی ذبح کر دو، تمہیں شرط یہ ہے کہ جب تم ذبح کرو تو اپنی خواہشات کو بھی ذبح کر دو۔ اللہ سے دعا کرو کہ ہم جب ذبح کرنے کے لیے چھری اٹھائیں تو ہمارے سامنے جو منظر ہونا چاہیے وہ اپنی خواہشات کو فنا کرنے والا بھی منظر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہر قدم حضور کا راہ نجات ہے۔ جس نے حضور کے چلنے کو دیکھا کامیاب ہو گیا اس پر عمل کرتے ہوئے۔ آج ہم جس ایام میں چل رہے ہیں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو تکبیر تشریق کا سلسلہ ہے یہ واجب کے درجے میں ہے، کسی نہ کسی ایک بندے کو یہ پڑھنا ہی پڑے گا۔ اگر کسی نے مسجد میں نماز کے بعد نہیں پڑھا تو سب کے سب گناہگار ہو جائیں گے۔ تکبیر تشریق کا وہی طریقہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا عمل کیا ہے؟ میں راستے سے آتا جاتا ہوں تو دین پر نگاہ پڑتی رہتی ہے، لوگوں کے دین میں کتنی مضبوطی ہے، کتنی کمی ہے، کتنی خامیاں ہیں، کیوں ہیں اور کیوں کر نہیں ہیں، یہ ساری باتیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب شوال کے لیے یعنی عید کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے، حجرہ عائشہ سے نکلتے تھے، تو آپ خاموش زبان سے یعنی بالکل سکون سے اور کم آواز سے تکبیر تشریق کہا کرتے تھے۔ لیکن جب عید الاضحیٰ کا دن ہوتا تھا تو حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جب نکلتے تھے تو بآواز بلند و تکبیر کہتے تھے۔ کون سی تکبیر؟ مل کر پڑھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسی تکبیر ہے، اسے پڑھا کرو۔ بلکہ حضور کا فرمان اور حضور کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح سے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے تھے اسے بآواز بلند عید الاضحیٰ میں پڑھتے تھے، اور پھر اسی طرح سے جب دوسرے راستے سے پلٹ کر اپنے گھر کے لیے واپسی ہوتے تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند اسی تکبیر کو پڑھتے تھے۔ اور میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اب کی جنریشن میں یہ خرابیاں آ گئی ہیں، انہیں شرم آتی ہے، حالانکہ ان کے اوپر ضروری ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے، یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہاں سے ملا؟ یہ وہاں سے ملا کہ ایک شخص 80 سالہ زندگی کی بہاروں کو دیکھ چکا ہوتا ہے اور مصلی پر اللہ کی بارگاہ میں اشک باری کر رہا ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اللہ کے حضور دست دراز ہے اور دعا کر رہا ہے، اللہ 80 برس کا ہو چکا ہوں، اس سے پار ہو چکا ہوں، ابھی تک میری قسمت میں نونہال نہیں ہے، کوئی آل اولاد نہیں ہے، اے اللہ کرم فرما دے۔ اس
80 سالہ بزرگ کی دعا نے باب اجابت کو ایسا کھٹکھٹایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس بزرگ اور اس شخص کی دعا قبول ہونا تھا کہ جو آنگن میں کبھی آوازیں نہیں تھی اس کے اندر آج گلکاریاں ہو رہی ہیں، کلکاریاں ہو رہی ہیں۔ کس کی؟ ایک نونہال بچے کی، ایک نومولود نوزائیدہ بچے کی، اور وہ تڑپتی ہوئی زندگی، وہ بلکتی ہوئی زندگی کہ جس کے پاس کوئی اولاد نہ ہو، 80 سال کے بعد یہ مژدہ جا فضا سنے کہ اس کی گود میں ایک ایسا بچہ آ رہا ہے جو اس کے لیے سکون کا سامان ہو رہا ہے۔ اسے کیا پتا کہ 80 سال کے بعد کوئی بچہ مل رہا ہے تو پھر حال کیا ہوگا؟ ابتلا ہوگا، آزمائش ہوگی، امتحان لیا جائے گا، حال کیا ہوگا؟ آج اسی بچے کو دیکھو اور اس کے باپ کو دیکھو۔ اس کے باپ نے جب اپنے بچے کی آواز سنی، سکون کی سانس لی، دل نے ٹھنڈک محسوس کی، لیکن اچانک سے ایک آواز آئی، ابتلا کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کے جسے 80 سال بعد کی عمر کی کیٹیگری میں جا کر تم نے پایا ہے، تمہیں ہم حکم دیتے ہیں اسے جا کر بے آب و گیاہ سفر کے لیے تیار کرو اور ایسی جگہ پہ چھوڑ دو جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کسی طرح کا انتظام ہے، چٹیل میدان ہے۔ اپنی بیوی کو لے کر وہ شخص چل رہا ہے اور وہ پیاسے بھوکے بچے کو، نونہال نوزادہ بچے کو چھوڑ رہا ہے، اس کے لیے کہ اللہ نے 80 برس کے بعد یہ تحفہ عنایت کیا ہے۔ جس خدا نے یہ نعمت اس عمر میں دی ہے تو میں اس کے حکم کی تعمیل ضرور کروں گا۔ آج وہ شخص جا کر بے آب و گیاہ راستے میں چھوڑ کر چلا آتا ہے، اب وہ ابتلا آزمائش کی زندگی سفر کر رہا ہے۔ اب وہ نومولود نوزائیدہ بچہ چھوٹا نہ رہا بلکہ اس کی عمر کا عالم یہ ہے کہ وہ جوان ہو چکا ہے، اور اس کی عمر کا عالم یہ ہے کہ جوان ہو چکا ہے۔ اس کی مقبولیت و محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ ابھی صرف اس کے باپ کے اوپر آزمائش تھی، اب اس کے اوپر بھی ابتلا کا پہاڑ ہے، اس کے اوپر بھی امتحان لینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آواز آتی ہے تیار ہو جاؤ، کرنا کیا ہے؟ تیار ہو جاؤ ایک نئی بات کے لیے۔ کون سی نئی بات؟ کہ اب دوسرے امتحان کے لیے تیاری کرنا۔ عيد الأضحى عيد الأضحى عيد الأضحى۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آج بے آب و گیاہ کے بعد جب عمر بڑھی تو اس 80 سال کے 90 سال کے بزرگ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے والی ذات وہ نومولود جو آج جوان ہو چکا ہے جب اسے خبر ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس نے تمہاری دعا کو قبول کر کے مجھے یہاں زندگی بخشی، میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں۔ کہیں صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلک نہ جائے اور شفقت پدری کا ظہور نہ ہو جائے، لہذا اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیا جائے۔ آنکھ پر باپ بیٹے نے پٹی باندھ لی، صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو سکے، الٹے منہ ہوندے منہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو گئے ہیں۔ چھری تیز کر کے جیسے ہی گلے پر رکھا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کر دیا، اور جب آنکھ سے پٹی چھڑاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جسے میں نے اپنے اوپر پتھر پر دل پر پتھر رکھ کر اللہ کی حضوری کے لیے اللہ کے حکم پر اس کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے جس کو مدتوں بعد پایا تھا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، دیکھوں کیسا لگتا ہے۔ تو جب پلٹ کر دیکھتے ہیں، جب نیچے دیکھتے ہیں جھکا کر سر، تو دیکھتے ہیں کہ میں نے اسماعیل کو ذبح کیا تھا، اس بچے کو ذبح کیا تھا جو 80-90 سال کی عمر میں ملا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ نے اس خواب کو ایسے پورا بھی کیا اور مقبول بھی کر لیا کہ آج میری تہے چھری
کوئی اور نہیں ہے بلکہ جنت سے آیا ہوا میٹھا یا دمبا ہے، اور اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ جب نظر پڑتی ہے سامنے مسکراتے ہوئے چہرے پر تو جیسے ہی دیکھتے ہیں جس بچے کو میں نے مدتوں بعد پایا تھا وہ کھڑا ہو کر مسکرا رہا ہے تو کہتے ہیں حضرت ابراہیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل پکارتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ جب یہ بات آپس میں ہونے لگی اللہ اکبر کی تسبیح و تہلیل اور پھر وللہ الحمد کی بات جب آنے والی تھی تو حضرت جبرائیل پکار اٹھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت جبرائیل امی کی زبان نوری سے جملہ ادا ہونا تھا کہ حضرت ابراہیم اس کے شکریہ میں فرمانے لگے وللہ الحمد۔ آج جو تکبیر تشریق ہم پڑھ رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت جبرائیل امی کے پڑھے ہوئے کلمات ہیں۔ کیوں نہ ہم مل کر پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ذرا ذرا سی آزمائش میں اللہ کو بھول جانے والوں کے لیے یہ پیغام عظیم ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندے کو 80-90 سال کی سن رسیدہ عمر میں جب ایک بچہ دیا، ابتلا و آزمائش بھی ڈال دی، تو پھر انہوں نے صبر کر کے بتا دیا کہ جس خدا نے تمہیں تحفہ دیا ہے اس کی طرف سے آزمائش پر نہ شکر نہ بنو، بلکہ جب تم اس کے شکر گزار بن جاؤ گے، اس کے حکم کی تعمیل کرو گے تو اس کے لیے اللہ ارشاد فرمائے گا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ تم نے جو ذبیحہ پیش کیا ہے یہ ذبح عظیم ہے، ہم نے تمہاری قربانی کو ذبح عظیم کہہ دیا۔ جب سے حضرت ابراہیم نے بطور قربانی کے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں جس طرح سے قربان کرنے کا عزم مصمم کر کے اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کا ٹھان لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہہ دیتا ہے۔ آج اسی باپ کا نام حضرت ابراہیم ہے جو وقت کا خلیل اللہ کہلایا جا رہا ہے، اور اسی بیٹے کا نام حضرت اسماعیل ہے جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کر کے ذبح عظیم کہا اور اس کا لقب ذبیح اللہ ہوا۔ یہ حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہے جنہوں نے جوانی کی عمر میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام وہ پایا کہ جو ہو رہا ہے ہو جائے، اور راستے میں ابھی ذبح سے پہلے شیطان نے بہکانا شروع کیا تو آپ نے کنکری مار مار کے لاہور پڑ کے کنکری مار مار کے آگے بڑھے کہ شیطان اپنا دام پھینک رہا ہے، لیکن یہ لاہور پڑھ کے تسبیح و تحلیل سے شیطان کو بھگا دے رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں حج کے ارکان کسی نہ کسی نبی کسی نہ کسی صالح بندے کی ادا ہے، کسی نہ کسی کی ادا ہے۔ وہ کیسی ادا ہے کہ حاجیوں سے پوچھو جب وہ حج کرنے جاتے ہیں تو قربانی سے پہلے شیطان کو مارتے ہیں۔ یہ قربانی سے پہلے شیطان کو سب سے پہلے کس نے مارا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب وہ شیطان بار بار انہیں بہکا رہا تھا تمہارے باپ تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارے باپ تمہیں قتل کر دیں گے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کنکری مار رہے تھے۔ اسی ادا کو اللہ تبارک و تعالی نے ارکان حج بنا دیا۔ اب کوئی جائے گا، کوئی کتنا ہی کمزور ناتواں کیوں نہ ہو، وہ جمرہ کو جا کے مارے گا، پھر اس کے بعد قربانی کرے گا۔ یہ ہر نرالی ادا انبیاء کی ہے، یا انبیاء سے محبت رکھنے والوں کی ہے، یا کوئی رشتہ رکھنے والوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حج و زیارت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی آج یہاں بغیر جمرہ کے پتھر اور کنکری مارے ہوئے جب اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کرنے کی توفیق بخشی تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں سنے گا، اور ضرور سنے گا کہ جب ہم یہ چاہیں کہ ہم قربانی سے پہلے جمرہ کو ہم بھی مارنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو بھی زیارت حرمین شریفین سے مشرف فرما، اور ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔